अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इजहार करें। आज हम बात करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने इसी टॉपिक के ऊपर दो प्रोग्राम हम कर चुके हैं जामे ज़िक्रिया के हवाले से। जामे ज़िक्रिया जो 170 के करीब जो है स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर एडमिशन होने थे मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से। हमने इससे पहले भी आपकी निशानदेही की है कि उसके ऊपर जिस तरह डकैती की गई है, जिस तरह बंदरबाड़ की गई है, जिस तरह चमक के एवज की है, जिस तरह पसंद नापसंद और रिश्तेदारियां यारी दोस्तियां निभाई गई हैं, और जो क्रिकेट के मेरिट के ऊपर पूरे उतरते थे मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से, उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज करके जो सारे के सारे जो है वो तकरीबन 90% जो है वो एडमिशन ऐसे लोगों को किए गए हैं, ऐसे प्लेयर, ऐसे खिलाड़ी लोगों के किए गए, अपराध के किए गए, स्टूडेंट के किए गए, जिनका स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जिनका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक था वो अपनी परफॉर्मेंस और अपने रिकॉर्ड को लेके दर बदर फिरते रह गए, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन लड़कों ने एक पहले नंबर पे तो जो मुतासरा को क्रिकेट के लड़के, उन्होंने कुछ नदीम भाई दरखास्तें जो है वो वीसी को दी भी हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है और ये हमारा जो है वो क्राइटेरिया है, प्रोफाइल है हमारी क्रिकेट की, हम इस लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट या जो है वो रीजन खेल चुके हैं। और मगर ये इसमें एक मामला और भी सामने आया कि निशानदेही की गई है कि बैडमिंटन के 8 खिलाड़ियों को, मुझे तौर पर हम इसलिए कहेंगे कि वो जो बातें इस वक्त गर्दिश में है और फिर कहते हैं कि जी सोशल मीडिया ने ईंट शेंट बजा दी, तो फिर बच्चे क्या करें? चैनल इतने तो भाई जितने इन्होंने दाखिले कर लिए हैं, इतनी तो टीम नहीं होती, 8 तो प्लेयर। अच्छा, पिछले बैकअप क्रिकेट के अंदर अगर आप 5, 7, 8 एडमिशन करते हैं तो समझ भी मुतनाज़ा बनता है, क्योंकि आपकी पिछली एक लॉट होती है, पीछे सारे प्लेयर आपके पास। आप कहते हैं कैसे बैडमिंटन के अंदर इतने बड़े प्लेयर, हाँ इतने बड़े जो बताया गया। आप ये देखें कि किस तरह एहतजाज है, किस तरह लड़कों का एहतजाज है। अब ये है कि वो वहां एहतजाज से पहले एतराज, फिर एहतजाज, फिर वो वीसी के सामने दरखास्त, जब उस पर सुनवाई हुई तो अब जाहिर सी बात है वो उनके पास एक ही ऑप्शन बनता है इंसाफ के असूल के लिए अदालत का रजू करना। वो दरवाजा हर साल ऐसा ही होता है। अगर ट्रायल जो है उसका फैसला अदालतों के अंदर होगा तो इससे बड़ा तमाशा क्या होगा? तमाशा क्या होगा? देखें, फिर बात उछलेगी। और अब ये चीज देखनी चाहिए कि मीडिया तक, डिजिटल मीडिया तक बात, अच्छा प्रिंट मीडिया तक बाद में पहुंचती है, पहले तो सोशल मीडिया भर जाता है, तो उसका तो किसी के पास तोड़ भी नहीं है। अभी आप देख लें, बेशक आप पंजाब कॉलेज का देखना, हाँ देख लें कितना कॉलेज हर चीज जो है बजा दी गई, मुबैना तौर पर इल्जाम साबित भी नहीं हो सका, लेकिन फिर भी जो है ना, अब आप देखें वो तो एक बहुत बड़ा तलीम दारा सेटअप है जिसका बड़ा एक नाम है और जिसने बर्थ बनाई है, लेकिन है कि वो भी एक मरहले पे तो आगे देखा ना, हिल गया, सब कुछ हिल गया, तो लेकिन नहीं हिल रहे तो सरकारी अदारे नहीं हिल रहे। अभी नए वाइस चांसलर साहब जो आए हैं उनके बारे में जो बातें पता चल रही हैं, वो तो हर मीटिंग के अंदर, अच्छा मेरे सूबाई हुकूमत में बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मेरे चीफ मिनिस्टर से, मेरे प्राइम मिनिस्टर से, मेरे फलाना, देखिए जिस लेवल के वो शख्सियत हैं, ये तल्लुकात जितने वो गिनवा रहे हैं छोटे मोटे तल्लुकात बनते हैं। और वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन लेवल नहीं है कि गिनवाने का। नहीं, आपने आपको कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको जांचा जाएगा। हाँ, असल जो चीज है कि नेक नामी का बायस बने। आप आए हैं और आते साथ आपके इदारे के अंदर इतना बड़ा जो है वो तमाशा लगा है। जब आए थे उस वक्त ट्रायल का शेड्यूल जारी था और उस वक्त भी ये टेकअप कर सकते थे, और उस वक्त हुआ ये कि भाई रातों रात इन्होंने चार्ज संभाला। इसमें ये भी होता है कि कहीं चैलेंज ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। हाँ जी, आप 2-3 चीजें अगर ये चेक करें ना, इस वक्त जो फोकस किए बैठे हैं कि पाबंदी असाजा के आना, वानी स्कूल मास्टर वाला जो राज कायम करना चाहते हैं कि एक प्रोफेसर ने पढ़ाने के बाद भाई उसका बैठने का क्या तुक बनता है? वो रिसर्च का आदमी है, उससे अपने घर जाके, अच्छा फिर आप देखें कि क्या कभी किसी और यूनिवर्सिटी में भी ये फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है? अब तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, सिस्टम जा रहा है। आप अपने जो है ना साजा को, प्रोफेसर को, उस स्टाफ को जो पूरे रात दिन के बाद एक लेक्चर तैयार करता है और उसके बाद आप उसके पाबंद बना रहे हैं कि जी आपने 24 घंटे यहाँ बैठना, यानी जब तक सुबह से शाम तक बैठना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक होते हैं उनके लिए तो होते हैं। देखिए हमारा जो इस वक्त का है ना, तो टॉपिक है स्पोर्ट्स है, ये तो खैर इससे उनका विजन पता चल रहा है ना। आप ये देखें कि आपको पता है वर्चुअल की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके ये ट्रायल हुए और इतने एक बड़ा इदारा है, बड़ा कोटा है स्पोर्ट्स का। अच्छा, आपका ट्रायल हो गया और आपको पता है कि वहां आपको सबसे पहले तो ये समझ आ जानी चाहिए
کہ جب ان گیمز کے پروفیشنل کوچز ہی نہیں ہیں، آپ کے جو لیکچرر ہیں، جو اسٹاف ہے، جو پروفیسر ہیں، جو اپنے اپنے شعبے کے ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ اٹھا کے آپ کے وہی ٹرائل لے رہے ہیں، وہی کمیٹیاں ہیں، وہی نمبر لگا رہے ہیں، وہی سارا کچھ کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ آدمی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پروفیشنل کوچز نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ چلے ہو بھی گیا، پھر جب آپ کے پاس پراپر تحریری ڈاکومنٹ، ایک شکایت وصول ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، آپ کم از کم اس کے اوپر انکوائری تو کریں، آپ دیکھیں تو صحیح، ان لڑکوں کو بلائیں، ان کو سنیں، اپنے پروفیسرز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں بھائی آپ نے آپ کے پاس کوالٹی کیا ہے، آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے. کہ مثال کے طور پہ میں نے ساری زندگی فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے، ٹھیک ہو گیا، اور ابھی آپ مجھے کہیں گے جناب کبھی شاہد صاحب جاؤ اور تم جا کے ہاکی کا ٹرائل لے لو، مذاق ہی ہے. اچھا اس کے رزلٹ میں آپ وڈیچ پیارے کہ جو ڈرائیور اس کو کہے کہ جناب کہ ٹھیک ہے تو C-130 اڑانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، صرف حادثہ ہوگا، اور وہی حادثہ ہوا ہے. اس میں ایک معاملہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہاں پر کھلواڑ ہو رہا تھا سپورٹ سیٹوں کے نام پر، اب آپ دیکھیں کہ اندر کی اندرونی مسئلے مسائل یہاں تک پہنچ گئے. ابھی انٹر یونیورسٹی گرلز کرکٹ چیمپئن شپ ہوئی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. ملتان کی ٹیم جو کبھی فائنل بھی کھیلتی تھی رہی ہے، اور سیمی فائنل تو ٹاپ 4 تو آپ نے بتا ہی دیا، تو فائنل بھی کھیلی ہے، میرے سامنے کی باتیں ہیں. اور اس وقت ذکر یونیورسٹی کو ایک بڑی برانڈ کرکٹر جو کوچ بھی اور ورلڈ کپ کھیلے ہوئے سکھا فیض، ان کا اچانک جو ہے تبادلہ کر دیا گیا سپورٹ سائنسز کے اس ڈپارٹمنٹ میں. اور اس دفعہ جو کارکردگی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ذکر یونیورسٹی کی گرلز ٹیم 40 رنز پہ آؤٹ ہو گئی. اب میں آپ کی بات 40 پہ آؤٹ. اب VC صاحب کو چاہیے کہ یہ اس ٹیم کی کارکردگی اٹھائیں، ہاں جی، اور پیچھے والی کارکردگی اٹھائیں. یہ ٹرائل باز کے ساتھ جو تماشا لگا نا پروفیسر کی جانب سے، تو وہ ان کے سامنے بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا کہ اگر آپ اسی طرح ہی کریں گے جس طرح آپ نے یہ داخلے کیے ہیں تو بھائی سپورٹس کا تو پھر بند کر دیں. اور سب سے بڑی بات ہے اگر VC صاحب آپ نے یہی کرنا ہے تو کم از کم ہر ایڈمیشن کے ساتھ جو سپورٹس فیس لیتے ہیں وہ تو بند کر دیں. وہ بند. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ابھی آپ دیکھیں کم از کم کسی جگہ تو پروفیشنلزم کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں، ہمیں بھی کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ عاقب جو تو کرکٹر تھا، کوچ تھا، اس کو آپ نے چیف سلیکٹر بنا دیا. یہ تو اگر ابھی یہ جیت گئے ہیں، نہ جیتے تو یہ تو شور شرابہ پھر کھڑا ہونا تھا. اچھا جب یہاں پر ایک کرکٹر کو اس کی سکل کے اگینسٹ کسی اور سے اسائنمنٹ دی جا رہی ہے تو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے. ایک پڑھانے والا بندہ وہ کیا کرے گا کرکٹ کی تو پھر چلو اس کا انٹرنیشنل کرکٹ کا کیریئر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس نے دنیا کی ٹیمیں کھڑی کی ہیں، اس نے لاہور قلندر کو کھڑا کر دیا، پھر بھی اس کے اوپر علیم ڈار پہ تنقید تھی. اچھا علیم ڈار پہ اس کے اوپر گئے. ایک اور جو ہے کہ جس طرح باقی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز کے اندر اگر سپورٹس کوٹے کے اوپر داخلے ہوتے پہلے نمبر پہ تو وہ نسبتاً میرٹ پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی ہماری کارکردگی جس طرح ابھی 40 رنز کے اوپر آؤٹ ہوئے، اس کے اوپر اس کے بعد تو کچھ بچتا تو کچھ نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ جناب کے جس نے وہ ٹیم سلیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے، ان سب تو پہلے تو یونیورسٹی تو باہر کر گیا. دیکھیں نا ایک کوچ پروفیشنل کوچ تھی اور اس کو انٹرنیشنل کیریئر ہے. اور اب آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ سکھا فیض کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جنوبی پنجاب کی طرف سے پہلی وہ کرکٹر بن گئی ہے جو امپائر بن گئی، BCB کے ایلیٹ پینل پر آ گئے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ یہ باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سپورٹس کوٹے کے اوپر داخلہ بھی فری ہے، یہاں پوری بھی فری ہے، قیام کام اور داخلہ فری. وہ پراپر طور کے اوپر اگر دوسرے لڑکوں سے، دوسرے اسٹوڈنٹ سے داخلے فیس کے مد میں سپورٹس فنڈ بھی لیتے ہیں تو اس کا پراپر جو ہے وہ خرچ. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر لاکھوں روپے بھی جو ہے نا وہاں کے جو ایک سے زیادہ کھیلوں میں کھیل رہی ہیں اور ان پلیئرز کو انفرادی طور پہ ایوارڈ بھی ملتا ہے، جہاں آپ پیسے بھی پورے لے رہے ہیں، فیسیں بھی پورے لے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور آپ میرٹ کو بھی بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی آپ تو VC صاحب کو تھوڑا سا مہربانی کریں، کو ہمارے حال پہ نہ کریں، کو کرکٹ کو سپورٹس کے اوپر ہی کر دیں. کوئی ایک ہی تو شعبہ بچا ہے کہ جہاں کبھی تو صرف اسی کا ہے نا. پھر دوسرے نمبر پہ اس وقت ندیم بھائی ڈیجیٹل دنیا نے اس وقت جو ہے نا یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے ہر نوجوان کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے، بہت مشکل ہو گیا اس کو یہاں سے آزاد کرا کے گراؤنڈ میں لے کے لانا. تو یہ بالکل میں تو اس کو ایک جہاد ہی کہتا ہوں. گراؤنڈ کو آباد کرنا اس وقت اس دور کے اندر، اس ڈیجیٹل دور کے اندر کسی جہاز سے کم نہیں ہے. اور آپ نے کر اس کو وہ دیا ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، بچے اپنی سلیکشن اور اپنے داخلے کے لیے عدالت کے یہ آپ کے اوپر بیسکلی
دیکھا جائے تو عدم اعتماد آپ یہ بدنامی کا باعث بھی بنیں گے، ٹھیک ہے، نیک نام سب چیزوں کے حوالے سے نہیں، ان کی بدنامی کا باعث بنیں گے جن کے وہ نام لیتے ہیں کہ میرا وہ واقف ہو واقف، کسی دن میں وہ کہیں گے کہ یار تسی ساڈے تو واقف ہو لیکن اسی تواڈے بات نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ کارکردگی کارکردگی جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ کیونکہ آپ کے کی کارکردگی تھی تو وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، جیت گیا تو ختم ہو گیا۔ پیچھے 6 ٹیسٹ میچ کے بعد آپ کو اس نے کامیابی دلائی ہے، اور پہلے کیا دلائی ہے، ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے پہلے، لیکن پبلک نہیں ایکسپٹ کر رہی تھی کہ ہم بھی نہیں کر کوئی، یعنی کہ ہم بھی پبلک ہے نا جی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی چونکہ ہم وہی بات کر رہے ہیں جس کا کام اسی کو سازے، جب تک یہ سسٹم یونیورسٹیز لیول پہ بھی نہیں آئے گا تو کبھی کوئی چیز سدھرے گی نہیں۔ اور ایسے دور میں جبکہ ورچوئل سسٹم لایا جا رہا ہے اور ہم اس میں پروفیسرز کو کہہ کہ کلاسز جو ہے نا آن لائن ہونے کی طرف سسٹم جا رہا ہے، جہاں پروفیسرز کو پابند بنایا جا رہا ہے۔ ایک پٹوار خانہ جو کھولتا تو پٹوار ہی پر بیٹھا ہے جناب کے شام بڑے بڑے جیسے کھول کے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ہمارا یہی ہے کہ جو نئے وائس چانسلر ہیں وہ کہ ان کے پاس بہت ذمہ داری ہیں، مگر یہ سپورٹس جو ایڈمیشن ہے یہ بھی ان کی اسی کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تو ہم نے سپورٹس انفراسٹرکچر انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، اور ہمارا کام جو ہے وہ وی سی صاحب اگر ہمارا پیغام پہنچے تو ہمارا کام تو صرف نشاندہی کرنا ہے، ہم نشاندہی کریں کہ آپ کے ادارے کے اندر اس طرح پرابلم ہے تو برائے مہربانی اس کو دور کریں تاکہ وہ جو کھیلتا پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے اس وہ پروان چڑھ سکے۔ اجازت دیجیے مجھے اور ندیم کیسر کو، رب راکھا۔